اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریف حضرت کے لیے اور آپ کو درود و سلام اور آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بے انتہا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں 22 رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج دوسری تاخیرات میں ہمارا داخلہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو بھی نیک اعمال لیے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو مغفرت فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آئیے اب آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ احمد کو کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن پاک سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ جزاك الله۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ جو دوسری تاخیرات دی ہے، ایک تاخیرات کی اگر ہم قیمت جاننا چاہتے ہیں
سب سے قیمتی بات ہے یہ جو 10 گھنٹے 26 منٹ کی تھی، اس میں سے ہم تقریباً 3.5 گھنٹے جو ہے نمازی 4 گھنٹے جو ہے نمازی گزار چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی کی رات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو ممکن ہو عبادتیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس رات میں کریں۔ تو آج کا جو پروگرام رہے گا وہ جیسے یہ سب سے پہلے انشاءاللہ ہمارے پاس شیخ محمد صاحب ہیں، تو ہم ان سے جو ہے نا اپنے کانوں کا صحیح استعمال تعلق سے سنیں گے، اور پھر ساتھ میں ہمارے پاس شیخ حافظ السلام صاحب ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے توبہ و استغفار کے تعلق سے۔ پھر اس کے بعد میں وضو کے لیے وقفہ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ 12 بجے جو ہے نا ہم تراویح کی نماز شروع کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں تلاوت قرآن میں باقی فضیلت کے بارے میں بیان ہوگا، اور پھر وقفہ دیا جائے گا کہ ہم اس میں جو ہے نا تلاوت قرآن کریں انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد میں دوسری 2 رکعتیں ہوں گی۔ پھر دعا کی فضیلت کے بارے میں مختصر سا بیان ہوگا انشاءاللہ، پھر دعاؤں کو وقفہ دیا جائے گا، اور پھر تیسری 2 رکعت ہوں گے۔ اس کے بعد میں ذکر و اذکار اور یا پھر ساتھ میں جو ليلۃ القدر کی دعا ہے انشاءاللہ اس کے لیے وقت دیا جائے گا۔ آپ جو ہے اس میں دعا کریں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ليلۃ القدر جب پا لیتے ہیں تو اس میں دعا کرنی ہو، جتنا ہو سکتا ہے اس میں وہ کریں، اور پھر جو 2 رکعت ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں اگر وقت مل جاتا ہے تو انشاءاللہ کچھ سوال جواب لیں گے جو ہمارے حافظ السلام صاحب لیں گے۔ پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ تو یہ راتوں میں جو ہمیں جاگنا ہے تو صرف ایسی جاگنا بلکہ نہیں ہے، لیکن اس میں عبادتیں کرنی ہیں۔ عبادتوں میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ تو نماز ہے۔ قیام الحمدللہ کافی اطمینان سے نمازیں ہو رہے ہیں، الحمدللہ لمبے رکوع لمبے سجود ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو رکوع میں جتنے ہو سکتے ہیں آپ جو ہے نا سبحان ربی العظیم زیادہ دعا ہے تو وہ ان کو بنائی کرتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد جتنے جو دعائیں یاد ہیں آپ کو کوشش کریں کہ وہ دعائیں جو ہے نا سجدے کی حالت میں کریں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے نا کتنی زیادہ دعائیں ہو سکتے ہیں وہ کریں۔ اور پھر ساتھ میں اس کے علاوہ بھی اگر جو چیزیں کرنی ہیں وہ ہیں دعائیں، کیونکہ دعائیں بہت بڑی چیزیں ہیں، کیونکہ آج کی وہ رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں آنے والے ساتھ، لہٰذا اس میں جو دعائیں کرنا ہے ہمیں دنیا کی بھلائی کے لیے آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں کریں، اور دعائیں سب کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، اپنے ہدایت کے لیے کریں، اپنے ماں باپ کے لیے کریں، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے کریں، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے کریں، اور پھر ذکر و اذکار جو بھی ذکر ہو سکتا ہے وہ کریں انشاءاللہ، کیونکہ اس میں ایک لمحہ جو ہے نا ہمارا قیمتی ہے، کیونکہ ایک رات ہمیں جو 1 رات گزار رہے ہیں انشاءاللہ، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے عبادت کر لیں تو انشاءاللہ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا، یعنی ہماری زندگی جتنی زندگی اس سے زیادہ جو ہے نا اس میں 1 رات میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ بھائی میں دعوت دیتا ہوں ہمارے شیخ عمر صاحب کو کہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے، اس نے ہمیں مجھے اور آپ کو 23ویں رات
منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت و قوت کے مطابق انشاءاللہ رات گزاریں گے، اور اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعاؤں میں اس وقت کو صرف کرنے کی کوشش کریں گے۔ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ہمارا وقت، ہمارا لمحہ، ہمارا گھنٹہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانے، تو یہ مراد ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے متعلق ایک سورت کی نازل فرمائی، اس میں بتایا گیا کہ قرآن مجید کو ہم نے اس لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو عبادت کی جاتی ہے 84 سال 4 مہینے کو اتنا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے گا کہ نیت کریں، خالص نیت کریں، اخلاص و للہیت کے ساتھ کیا ہے رات کو جاگیں، اخلاص و للہیت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس پر غور و تدبر کریں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید لگاتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور ہمیں معاف فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزیاں بڑھا دے گا، ہماری عمر میں اضافہ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روٹی روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اخلاص و للہیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسان زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ تمہید کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کے بعد ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں انگنت لامحدود کروڑہ کروڑ درود و سلام موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کو ہم تک پہنچائی۔ اس امانت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ زیادتی کی نہ کمی کی، وہ بہو جو امانت آپ کو دی گئی تھی اتنی ہی امانت ہم تک پہنچائی گئی۔ ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام موجود۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی مختصر سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ تو برادران اسلام کہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر کیا ہے بہت ساری چیزوں سے کیا ہے محفوظ رہنا پڑتا ہے، یعنی زبان کی حفاظت کرنا پڑتا ہے، نگاہ کی حفاظت کرنا پڑتا ہے، کان کی حفاظت کرنا پڑتا ہے، دل کی حفاظت کرنا پڑتا ہے، اپنے جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے، ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو برادران اسلام میں آپ لوگوں کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرماتا ہے تم ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان السمع بے شک کان، والبصر اور آنکھ اور دل، ان سب سے کل قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو اب آج کے اس بیان میں میں صرف کان کے درست استعمال کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برادران اسلام کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بنی اسرائیل کی اس مختصر مگر جامع انتہائی جامع آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ خالق کائنات رب الانسان والجان مالک الارض والسماوات نے آیت
انتہائی قیمتی اور یعنی بے بدل نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے متعلق خبردار کیا ہے کل ان سے آپ سے کیا ہے پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی قیمت نعمت عطا فرماتا ہے تو ویسا ہی ہمارے ساتھ کیا ہے حساب و کتاب ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تم کو یہ نعمت عطا کی تھی تو اس نعمت کو کیسے استعمال کیا، کہاں استعمال کیا، اس نعمت کے ذریعے تم نے کیا سنا۔ تو یہ سب بعض خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کرے گا تو اس وقت ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے اس نعمت کو کیسے استعمال کیا، درست استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب نہیں ہوگا، ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس کا درست استعمال کرنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے کان کے متعلق چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں اس کان کو صحیح استعمال کرنے سے کیا ہوگا، دنیا کے اندر یعنی فتنہ فساد برپا نہیں ہوگا، امن و شانتی ملے گی اور آخرت میں اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے گا۔ صحیح استعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر ہم نے اس نعمت کو غلط استعمال کیا دنیا میں شانتی نہیں رہے گی، یعنی فساد برپا ہوگا اور آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ناچاکیاں پیدا ہو جائیں گی، نفرت پیدا ہو جائے گا اور آخرت میں کیا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں حتی الامکان اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں دیکھیں کہ اس کان کے ذریعے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کان کے ذریعے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کے اندر ایک جھلی ایک پردہ رکھا ہے، ایک جھلی اور ایک پردہ رکھا ہے اور اس جھلی اور پردے کے اندر سے ایک آواز آ جاتی ہے اور انسان آوازوں کو کیا ہے فرق کر دیتا ہے، یعنی یہ انسان کی آواز ہے، یہ جانوروں کی آواز ہے، یہ فلاں دوست کی آواز ہے، یہ فلاں میرے ابو کی آواز ہے اور میرے کیا ہے امی کی آواز ہے، میرے بہن کی آواز ہے۔ تو اس طرح کا ہے انسان کا ہے فرق محسوس کرے گا، آواز کو بھی سنے گا اور فرق بھی محسوس کرے گا کہ یہ انسان کی آواز ہے، یہ جانور کی آواز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں درست استعمال کرنا چاہیے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور کان کا درست استعمال، کانوں سے اللہ کی کتاب سنی جائے، قرآن مجید کو سنا جائے، حدیث رسول کو سنا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت بالقرآن یظہر بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی آواز پر کان نہیں لگاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کان لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کان لگا کر کے سنتے ہیں، کان لگا کر کے سنتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ انتہائی پسندیدہ عمل ہے، قرآن مجید کو سننا، قرآن مجید کو سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح اللہ یعنی پیغمبروں کے نزدیک یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی قرآن مجید کو سننا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا محبوب عمل تھا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن مسعود تم مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں،
جبکہ قرآن مجید آپ پر اترا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دیکھو میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیات پڑھنا شروع کر دی، سورہ نساء پڑھنا شروع کر دیے اور یہاں پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابن مسعود رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ تو برادران اسلام جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نظر کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنسو جاری ہیں، آنسو جاری ہیں۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یعنی امتوں پر کیا ہے گواہ بنائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے کھڑا کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سنتے ہی کہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو برادران اسلام قرآن مجید کو اتنی توجہ کے ساتھ سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے قرآن مجید کو توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آج ہم بھی کیا ہے قرآن مجید کو توجہ ہو کر توجہ دل لگا کر کے کیا ہے قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کو سنے اور اس کا ٹرانسلیشن پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کیا بیان فرما رہا ہے، قرآن مجید میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہم کو کس بات کا حکم دے رہا ہے، ہمیں کس کام پہ کرنے کے لیے کہا ہے اور کس کام سے کیا ہے رکنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا جبکہ ہم کیا ہے قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھیں۔ اسی طرح قرآن مجید کو کیا ہے فرشتے بھی کیا ہے سنا کرتے ہیں، فرشتے بھی قرآن مجید کو غور سے کیا ہے سنا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یعنی فرمایا یعنی کتاب اللہ کو سننا فرشتوں کے نزدیک بھی انتہائی پسندیدہ عمل تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایک مرتبہ میں نے یعنی قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا، یعنی نفل نماز پڑھ رہے تھے اس میں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا تو ان کے بازو کیا ہے گھوڑا باندھا ہوا تھا، وہ اچھلنے لگا کودنے لگا، وہ اچھلنے لگا کودنے لگا، جس کی وجہ سے آپ نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ تلاوت شروع کر دی تو پھر دوبارہ گھوڑا اچھلنے لگا کودنے لگا۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر بند کر دیا، تیسری مرتبہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی تو پھر کیا ہے گھوڑا اچھلنے لگا کودنے لگا، تو آپ نے تلاوت بند کر دی اور اپنی نماز کو ختم کر کے کہ بازو ہی ان کا لڑکا سویا ہوا تھا چھوٹا سا، تو اس ڈر سے انہوں نے اپنی تلاوت کو بند کر کے اس بچے کو بازو دوسری طرف کیا ہے ہٹا دیا۔ اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا ہوا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قرآن مجید کو پڑھنا کیا ہے جاری و ساری رکھتے کہ فرشتے کیا ہے یعنی آپ کے قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے تو صبح تک بھی کیا ہے وہ فرشتے کیا ہے موجود ہوتے اور لوگ ان کو دیکھ لیتے، لوگ انہیں دیکھ لیتے، لیکن آپ نے کیا ہے قرآن مجید کو پڑھنا بند کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں گھر میں کیا ہے اپنی تلاوت بند کر کے باہر آ کے اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو ایک سائبان سا نظر آتا ہے، یعنی روشنیاں نظر آتے ہیں چراغوں کی طرح روشنیاں نظر آتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو سائبان جو روشنائی جو نظر آ رہی تھی وہ فرشتے تھے،
وہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے اترے تھے. تو برادران اسلام جہاں کہیں بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے بھی کیا ہے سننے کے لیے اترتے ہیں. ان کا بھی کیا ہے وہ فرشتوں کا سننا بھی کیا ہے پسندیدہ اور مرغوب عمل تھا. اسی طرح یعنی صحابہ کرام کے نزدیک بھی قرآن مجید کا سننا پسندیدہ اور محبوب عمل تھا. تو ایک مرتبہ یعنی صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے جمع ہو کر کے. ان میں سے ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, باقی سب سنتے رہتے ہیں. تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں داخل ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. پوچھتے ہیں تم کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ہم قرآن مجید سن رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت میں ایسے لوگوں کو بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایسی مجلسوں میں اپنے آپ کو کیا ہے شامل کروں. تو دیکھا آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس مجلس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایسے مجلسوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد بیان کرتے ہیں میری امت میں ایسے لوگوں کو بنایا ہے, یعنی ایسے لوگوں کو آپ علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے. تو اسی طرح ہم اپنے گانوں کے ذریعے یعنی آج لوگ کیا ہے قرآن مجید کو سننے کیا ہے یعنی بالکل یعنی سست پڑ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کا کبھی کبھار کیا ہے مجلسیں قائم کرتے ہیں. اس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے قرآن مجید کو کیا ہے سال میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی مجلس منعقد کرتے ہیں, بس ہو گیا. لیکن صحابہ کرام کو جب بھی فرصت ملتی ایسی مجلس منعقد کرتے جمع ہو جاتے, تھوڑے ہی کیوں نہ ہو جمع ہو کر کے جو قرآن مجید کو اچھی طرح سے پڑھتا ہے تو اس کو کیا ہے پڑھنے لگاتے سنتے. تو آج بھی کیا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم اس طریقے کو اپنانا چاہیے. ہم بھی قرآن مجید کو کیا ہے پڑھیں, قرآن مجید کو سنیں اور اسی طرح قرآن مجید کی کیا ہے جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو بھی سنیں اور ان آیات پر غور و تدبر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اگر ہم کیا ہے قرآن مجید کو نہیں سنیں گے اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے اور قرآن مجید ہم پر کیا ہے یعنی آخری امت کے لیے کیا ہے پیدا یعنی نازل فرمایا ہے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, خود بھی ہم کیا ہے حافظ بنیں, خود بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں, خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں اور مجلس قائم کریں کہ چلو بھئی 2-4 آدمی بیٹھے ہیں ان میں سے جو ماہر قرآن ہے جو قرآن مجید کو اچھی طریقے سے پڑھتا ہے خوش الہی کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہم اس کو پڑھنے لگائیں اور غور و فکر سے کیا ہے سنتے رہیں. اور اسی طرح ہم کانوں سے کیا ہے حدیثیں سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, وہ فرماتے ہیں نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وأداها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے, اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا, جس نے میری حدیث کو سنا اور اس کو یاد کیا اور اس کی حفاظت کی. الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا کی ہے جو انسان حدیث کو پڑھتا ہے, حدیث کو یاد کرتا ہے, اس کو یعنی اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, خوشنما رکھے. تو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, یعنی اس دن کیا ہے کل قیامت کے دن کچھ چہرے کیا ہے یعنی چمکنے لگ جائیں گے,
ان کے چہروں سے کیا ہے چمکاہٹ کیا ہے دکھائی دے گی. ایسے لوگوں کی جو اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتا تھا, اس پر عمل کرتا تھا, اس کو یاد کرتا تھا, اس کی حفاظت کرتا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں دی ہیں. اس دعاؤں کو ہم حاصل کرنے کے کیا ہے مستحق بن جائیں, اس دعا کے ہم مستحق بن جائیں. کب ہم مستحق بنیں گے کہ حدیث کو یاد کریں گے, حدیث کو پڑھیں گے, اس پر عمل کریں گے. اسی طرح ہم کیا ہے کانوں سے دین کی بات اور واعظ و نصیحت کی باتیں سنیں. جہاں کہیں بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کو غور سے سنیں اور اس کی اتباع کریں, اس پر عمل کریں, اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے فرماتا ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کیا ہے عقل مند ہیں. جو لوگ کیا ہے قرآن مجید کو سنتے ہیں, غور سے سنتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں, یعنی اس پر عمل کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, تو ایسے لوگ کیا ہے ہدایت یافتہ ہیں اور عقل مند بھی ہیں. اسی طرح جو ہم کانوں سے کیا ہے کیا سنیں, کانوں سے اچھی باتوں کو سنیں, یعنی ہم کیا ہے کانوں سے قرآن مجید کو سنیں, قرآن اور حدیث رسول کو سنیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے اور صحابہ کرام جیسا قرآن مجید کو کیا ہے سننا کیا ہے پسند فرمایا کرتے تھے, آج بھی ہم کیا ہے اس کو پسند فرمائیں. قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے کیا ہے پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں گے تو ہم کیا ہے کانوں کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, کانوں کا صحیح استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم نے ان کانوں کو غلط استعمال کیا, غلط استعمال کیا ہے, جیسے میوزک سنتے ہیں اور یعنی فحش کلام سنتے ہیں اور فحش کلام پڑھتے ہیں, اور اسی طرح غیبت کی باتیں سنتے ہیں, چغل خوری کی باتیں سنتے ہیں اور یعنی گندی باتیں سنتے ہیں, اس کا کیا ہے کانوں کا غلط استعمال ہے. اگر ہم کانوں کا غلط استعمال کریں گے تو دنیا کے اندر امن و امان نہیں رہے گا, فتنہ و فساد برپا ہوگا, ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی, دشمنیاں پیدا ہوں گے. تو اس لیے ہم کان کا کیا ہے صحیح استعمال کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے, بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم جاسوس نہ بنیں, مسلمانوں کے جو رازدانہ باتیں ہوتے ہیں بغیر اجازت کے, بغیر اذن کے, ہم ان باتوں کو کان لگا کر کے نہ سنیں. اور مسلمان ان کو رازدانی طور پر رکھنا چاہتا ہے, پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے, مسلمانوں کے فائدے کے لیے فاش نہیں کرنا چاہتا ہے, لیکن کیا ہے وہ مسلمانوں کی جاسوسی کرتا ہے بغیر اجازت کے, اور مسلمانوں کے تعلق سے جا کر کے سنا دیتا ہے فلاں انسان ایسا ہے, فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے, جبکہ وہ دین کا کام کر رہا ہے, دین تبلیغ کا کام کر رہا ہے, اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے, لیکن شبہ کی وجہ سے اور اس کو نہ مل کر کے یعنی رازدانہ باتوں کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. ایک کان کا کیا ہے غلط استعمال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو انسان مسلمانوں کے قوم کی بغیر اجازت کے کانوں کو لگا کر کے ان باتوں کو سنتا ہے اور پردہ فاش کر دیتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے گرم گرم کر ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی وعید ہے, کتنی بڑی وعید ہے. ان وعیدوں سے بچنا چاہیے. ان وعیدوں سے ہم کب بچ سکتے ہیں؟ کان کا درست استعمال کریں گے تو ہم بچ سکتے ہیں, غلط استعمال کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا عذاب دے گا. اسی طرح ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق آگے پہنچا دینا, ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق کے آگے پہنچا دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. آدمی کو جھوٹا ہونے کی نشانی, جھوٹا ہونے کی یہی نشانی ہے ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے, آگے پہنچا دیتا ہے
کرتا ہے، تحقیق نہیں کرتا ہے یہ بات ایسی ہے، یہ فلاں انسان نے یہ کام کیا ہے، اس کے اوپر کیا الزامات لگے ہوئے ہیں، لیکن بلا تحقیق کے فلاں نے ایسا کام کر دیا ہے، فلاں نے ایسا کام کر دیا ہے، آپ کی طرح کیا ہے سنی سنائی بات پر کیا ہے بلا تحقیق کے کیا ہے لوگوں میں پھیلا دیتا ہے، جبکہ ہمارا ذمہ داری ہے جب ہم کسی کے تعلق سے کوئی بات سنیں، کوئی عمل یعنی اس نے برا عمل کیا ہے، اس طرح کے الزامات اس پر لگے ہیں، تو ہم تحقیق کریں، ایک سے نہیں 10 آدمیوں سے فلاں کے بارے میں کیا ہے تحقیق کریں، یہ آدمی کیسا ہے، یہ آدمی کا ایسا کام کیا ہے، ہم تحقیق کر کے کیا ہے اس پر فیصلہ کرنا، اور اس سب کے ہم کیا ہے اس کی برائی کو پھیلانا نہیں ہے کہ تنہائی میں اس کو واعظ و نصیحت کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھائیں کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے، تو انشاءاللہ اس پر آپ کی بات اثر انداز ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کام سے وہ باز آ جائے گا، اس کام کو کرنے سے کیا ہے وہ باز آ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے گا۔ لیکن آپ نے بلا تحقیق کے جو اس کی بات کو کیا ہے حالانکہ اس نے کام نہیں کیا ہے، اس سے یہ کام صدر نہیں ہوا ہے، تو بلا تحقیق کے کیا ہے پہنچا، جیسا کہ آج کی میڈیا کیا ہے کہ بلا تحقیق کے کیا ہے ایسا خبر پھیلا دیتی ہے کہ 10 الزامات اس پر عائد کر دیتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر کیا ہے ممنوع ہے آپ تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے باوجود اگر وہ کیا ہے برائی میں ملوث ہے تو بھی ہم کیا ہے اس برائی کو پھیلانا نہیں ہے، اس کی پردہ پوشی کرنا ہے، اس کی پردہ پوشی کرنا ہے، اس طرح کرنے سے ہم کام کا کیا ہے یعنی یہ غلط استعمال ہے، اس غلط استعمال سے ہم پرہیز کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے۔ پھر کسی بھی گناہ والی بات پر کان لگانا، یعنی جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، یعنی 2 آدمی کیا ہے بات کر رہے ہیں، ہم ان کی طرف کان لگانا، ان کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کر دینا اور ان کے یعنی عیب کو کیا دوسروں کے سامنے کیا پہنچا دینا، یعنی غیبت کرنا، انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں 2 کیا فرشتے لگا دیا ہے، میں کیا ہے اچھا کام کر رہا ہوں یہ فرشتہ لکھ دیتا ہے، میں برا کام کر رہا ہوں یہ فرشتہ لکھ دیتا ہے، تو آپ کو کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کیا کام کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا وہ یعنی وہ کیسی اس کی کمائی کیسی ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے تعلق سے معلومات کر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اسلام کے خلاف کوئی کام کوئی انسان سازش کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم کیا ہے یعنی تمام مسلمانوں کو اس کی برائی سے بچنے کے لیے کیا ہے ہم اس وقت کیا ہے یہ کام کر سکتے ہیں، انہیں کہاں جا رہا ہے، کیسی تعلیم پا رہا ہے، کس کے پاس بیٹھ رہا ہے اور وہ کیا باتیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جائے اگر وہ کیا ہے اس میں ملوث نہیں ہے تو اس کو کیا ہے کسی کے بارے میں کیا ہے غیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چغلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گناہ والی بات ہے، ہم کیا ہے گناہ نہ بولیں، گناہ نہ کریں، جبکہ ہم کیا ہے ہمارے سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن ہم گناہ کے پتلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر لمحہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں استغفار کرتے رہنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم کیا ہے گناہ کے پتلے ہیں، تو ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ان گناہوں سے کیا ہے بچا دے، ہماری مدد فرما، اس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح کفار و مشرکین، اہل بدعات اور بے دین لوگوں کی ایسی باتوں کو سننا، اس کے نتیجے میں انسان بری بات کرنے والے کی طرح برا بن جاتا ہے، اور جہاں کہیں بھی بدعات و خرافات کے کام ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف کام ہو رہے ہوں، تو ایسی جگہ سے ایسی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منع فرمایا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسی مجلسوں میں تم نہ بیٹھو،
تو آج ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں. شادی بیاہ یعنی جو اسلام کے خلاف کے کام ہوتے رہتے ہیں، یعنی اس میں پٹاخے اڑائے جاتے ہیں اور اسی طرح 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 کے ڈانس ہوتے رہتے ہیں، طرح طرح کے کیا گانے بجتے رہتے ہیں، میوزک بجتے رہتے ہیں. لیکن بڑے آدمی کی شادی ہے، بڑا آدمی کیا ہے اپنی تقریب میں یعنی دعوت دیا ہے، اپنے یعنی مجلس میں، اپنے دعوت میں، یعنی اپنے کاج و کام میں ہمیں دعوت دیا ہے. لیکن ہمیں دعوت میں جانے سے پہلے یہ دیکھنا ہے یہ کیسے آدمی کی کیا ہے دعوت ہے، اور اس کی دعوت میں اس کے نکاح میں کیا ہونے والا ہے. اگر ہمیں پتہ چل گیا تو ہم رک جائیں، اگر نہیں معلوم ہے یعنی تو وہاں جانے کے بعد اگر اسلام کے خلاف کام ہو رہے ہیں، یعنی ڈانس ہو رہا ہے، میوزک بج رہا ہے، تو ہم کیا ہے سماج سے کیا ہے نکل کر کے ہیں. یہ اہل بدعت و خرافات کے کام ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آوازوں سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے تھے، میوزک نہیں سنتے تھے، گانے نہیں سنتے تھے، فحش کلام نہیں سنتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ آپ علیہ السلام کیا ہے جا رہے تھے، ایک عروج نامی مقام پر کیا ہے ٹھہر گئے. تو ایک انسان برے اشعار پڑھتا ہے، برے اشعار پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ خود الشیطان، وہ شیطان کو پکڑو اور اس شیطان کا منہ بند کرو، اس شیطان کو پکڑو اور اس کا منہ بند کرو. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو گانے گاتا ہے، جو فحش کلام پڑھتا ہے، میوزک بجاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطان کی آواز قرار دیا گیا ہے، شیطان کی آواز قرار دیا گیا ہے. جو یعنی گانے گاتا ہے، میوزک بجاتا ہے، یا گانے سنتا ہے، یا گانے لکھتا ہے، یا فحش کلام لکھتا ہے، لٹریچر لکھتا ہے، برے لٹریچر لکھتا ہے، عشقیہ لٹریچر لکھتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، تو ایسے کتابیں پڑھنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا شیطان کی آواز قرار دیا گیا ہے، شیطان کی باتیں قرار دیا گیا ہے، شیطان کی آواز قرار دیا گیا ہے. یعنی گانے گانا، گانے سننا یہ شیطان کا عمل ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے نوجوان میوزک بڑے غور سے کیا سنتے ہیں، گانے غور سے سنتے ہیں، اور فحش کلام بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں، ناولات پڑھتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور ہمیں کان کا کیا ہے صحیح استعمال نہیں ہے، غلط استعمال ہے. تو اس لیے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. آزان یعنی ہمیں کان کے ذریعے کیا کرنا چاہیے، آزان کو توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے تو ہم بھی اس کا جواب دیں. اس کے بعد جو دعا ہے، جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو ہونے کے بعد جو دعا ہے درود شریف ہے، دعا ہے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ، یہ آخر تک دعا پڑھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو اذان کا جواب دیتا ہے، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہوگی. اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے حلال ہو گئی. دیکھیے کتنی بڑی اہمیت ہے. اگر ہم کان کا کیا صحیح درست استعمال کرنا، کان کے ذریعے اذان کو سننا، اسی طرح ہم کیا ہے قرآن کے یعنی کانوں کے ذریعے ہم برے کاموں سے کیا اجتناب کریں گے، برے فعلوں سے ہم بچیں گے، اور برے ناولات پڑھنے سے، فحش کلام پڑھنے سے ہمیں پرہیز کریں گے. تو اللہ ایسی صورت میں ہم کان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، غلط استعمال سے ہم بچ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اس نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھے گا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہی کہیں گے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تو نے ہمیں اس بڑی نعمت کی شکل میں جو کان عطا کیا تھا، جو کان کیا ہے، اس کان کو ہم نے صحیح استعمال کیا، قرآن مجید کو سنا، قرآن مجید کو پڑھا،
اور حدیث رسول کو پڑھا، حدیث رسول کو یاد کیا اور ہم اچھی باتیں سنتے رہے، اس کان کو صحیح استعمال کیا ہم نے، یعنی اذان کو سنے، اذان کو سنے، اور اسی طرح جب ہم کان کے ذریعے کسی چیز کی آواز کو سنیں، بجلی کی کڑک کی آواز سنیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك واغفنا كل ذنب، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہلاک مت کر، اللہم لا تقتلنا بغضبک، تیرے غیظ و غضب سے، تیرے غصے سے ہمیں ہلاک مت کر، ولا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك، اے اللہ تبارک و تعالی تیرے غیظ و غضب سے ہمیں ہلاک مت کر۔ یہ دعا ہے، جب بجلی کڑکی تو ہم کان کے ذریعے سنتے نا آواز، تو ہم اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جب مرغ کی آواز سنیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اس کو پڑھیں۔ جب گدھے کی آواز ہم سنیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھیں۔ تو اس طرح اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے اور کان کا صحیح استعمال کریں گے اور غلط استعمال سے پرہیز کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں پوچھے گا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہی دیں گے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح استعمال کیا ہے، غلط استعمال سے ہم پرہیز کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غلط بات سننے سے ہمیں بچا، اور قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کی ہمیں توفیق عطا فرما، حدیث رسول کو سننے سے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی ہے آج کے رات ہمیں کثرت سے پڑھنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے اور تو مجھے معاف فرما۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو پسند فرماتا ہے تو ہمیں بار 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 اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہنا چاہیے، اپنے گناہوں کے استغفار کروانا چاہیے، بخشش کروانا چاہیے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں، صرف کیا ہے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمیں سارے کام کو چھوڑ کر کے، سونے کو چھوڑ کر کے، اور اگر آپ دوسرے کام بھی ہوں تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں عبادت کیا ہے کثرت سے کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، دعاؤں میں اپنا وقت صرف کرنا ہے، دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں، اس دعا کو یاد کریں، کثرت سے اس دعا کو کرتے رہیں، کیونکہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ہے جب لیلۃ القدر میں یعنی راتوں میں ہمیں کیا دعا کرنا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خرچ کرنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں بھی مسلمان یعنی ظلم و ستم کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا ہے غیب سے مدد عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا ہے مرتے دم تک کیا ہے صرف اور صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں مدرسے کے بارے میں اعلان کیا تھا، تعاون کے سلسلے میں مدرسے بیت العلوم سرفیہ گلبرگہ، تو خواتین سے بھی گزارش کی جاتی ہے وہ بھی کیا ہے کوئی ایک ذمہ داری دے کر کے تعاون اکٹھا کر کے بعد میں ذمہ داروں کے پاس پہنچا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ خیر شیخ عمر صاحب. اللہ تعالیٰ جو باتیں سنے ہیں اس پر ہمیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے شیخ کے اوپر میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ سے بھی کرنا ہے. آئیے ابھی ہمارے جو دوسرے مخالف ہیں حافظ عبدالسلام صاحب, ان سے ہم توبہ و استغفار کے بارے میں کچھ اور معلومات کریں گے اور پھر ساتھ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ سے توبہ کرنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں دعوت دیتا ہوں شیخ عبدالسلام صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی عبدہ وعلى آلہ وصحبہ ومنہ. اما بعد, اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قال اللہ تبارک وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. محترم حاضرین, آج مجھے جس عنوان پر کچھ بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت. حاضرین, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا, تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حاضرین, اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو جو کچھ تم نے گناہ کیا ہے یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اگر تم میرے دربار میں آ کر کے بخشش طلب کرو گے, تمہارے گناہ چاہے جتنے بھی ہو جائیں میں ان تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں, ان تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن مجید میں کہا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما, تم اللہ سے استغفار طلب کرو, تم اللہ سے بخشش طلب کرو. ان اللہ کان غفورا رحیما, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے مقام پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکے ہو, تم اللہ کے دربار میں اللہ کی طرف پکی توبہ کرو, اچھی توبہ کرو, سچی توبہ کرو, توبۃ نصوح کرو. حاضرین, قرآن آیات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں پیش کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں آیت کریمہ کے اندر اپنے بندوں کو استغفار کرنے کا حکم دے رہا ہے, اپنے بندوں کو بخشش کرنے کا حکم دے رہا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے رب کے دربار میں کثرت کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی کوشش کریں. چلیے ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا حکم دیا ہے. ترمذی کی روایت ہے, انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء, تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون, اور ان تمام خطا کاروں میں سب سے بہتر, سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے دربار میں توبہ کرنے والا ہے. یعنی ایک انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جب کوئی انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد میں وہ اللہ کی
دربار میں توبہ کرتا ہے، اللہ کے دربار میں استغفار کرتا ہے، ایسے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہے، وہ انسان اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ انسان ہونے کے خاطر دن اور رات میں ہم سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، دن کے اجالے میں بھی ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، گناہ صغیرہ بھی کرتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن گناہ صغیرہ جو کچھ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اور آپ جس ماہ سے گزر رہے وہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کے جو روزے ہم اور آپ رکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ماہ رمضان میں جو ہم اور آپ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شب قدر میں جو ہم اور آپ قیام کریں گے، نماز تراویح ادا کریں گے اس کی وجہ سے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بڑے بڑے گناہوں کا مسئلہ ہے، جو گناہ کبیرہ ہے اس کے لیے توبہ لازمی ہے، اس کے لیے توبہ شرط ہے، یعنی اگر کوئی انسان بغیر توبہ کے بغیر استغفار کے چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ایسے ہی معاف نہیں کرے گا، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دربار میں آئے، اپنے گناہوں کا ذکر کرے اور ان گناہوں پر اللہ کے دربار میں روئے، اللہ کے دربار میں گڑگڑائے، اللہ کے دربار میں آنسو بہائے، تبھی جا کر کے اس کے جو کچھ بڑے گناہ ہیں وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حاضر اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم کی ہے، حدیث کے راوی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیطیب مسیء النہار، یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو رات میں پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو رات میں پھیلاتا ہے۔ کیوں پھیلاتا ہے؟ اس لیے کہ جو انسان دن میں گناہ کرتا ہے وہ انسان رات میں توبہ کر لے۔ اللہ رب العالمین ہر رات اپنے ہاتھوں کو رات میں پھیلاتا ہے، اس لیے کہ جو انسان دن میں گناہ کرتا ہے وہ رات میں توبہ کر لے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيُطِيبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ، اور دن میں بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اس لیے کہ جو انسان رات میں گناہ کرتا ہے وہ دن میں توبہ کر لے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ حاضرین دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو رات میں پھیلا رہا ہے تاکہ جو انسان دن میں گناہ کرتا ہے وہ انسان رات میں توبہ کر لے، اور اللہ رب العالمین دن میں بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان دن میں توبہ کرتا ہے وہ انسان دن میں گناہ کرتا ہے وہ انسان رات میں توبہ کر لے۔ حاضرین یہ حدیث قدسی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی رحمت کا علم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے پر کتنا رحیم ہے، اللہ اپنے بندے پر کتنا کریم ہے، اللہ اپنے بندے پر کتنا غفور ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ کے دربار میں استغفار کریں۔ اسی طرح سے میں تیسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو حدیث بخاری کی ہے۔ حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہر رات آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ حين يبقى ثلث الليل، یعنی رات کے آخری پہر میں، رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور آسمانی دنیا پر نازل ہو کے اللہ رب العالمین کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اللہ خود رات کے آخری پہر میں آ رہا ہے اور بندے سے کہہ رہا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ پھر آگے اللہ خود کہتا ہے من یسألنی فأعطیہ، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو عطا کروں۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یستغفرنی فاغفر لہ، اللہ رب العالمین خود کہتا ہے
کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، جو مجھ سے معافی مانگے، جو مجھ سے توبہ کرے، میں اس کو بخش دوں، میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ حاضر کے بخاری کی روایت ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ ہم اور آپ جب رات کے آخری پہر میں سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہو کر کے خود اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کو دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے، کسی چیز کا سوال کرے میں اس کا جواب دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش چاہے، مغفرت چاہے، توبہ چاہے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ حاضرین، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں، جو کچھ ہم نے خطائیں کی ہیں، جو کچھ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں وہ گناہ ہمارے معاف ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ رات کے آخری پہر میں ہم اور آپ اٹھیں، 2 رکعت نماز ادا کریں، ادا کر کے اللہ کے دربار میں ہم اور آپ روئیں، اللہ کے دربار میں ہم اور آپ گڑ گڑائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو ضرور قبول کرے گا، اللہ رب العالمین ہمارے استغفار کو ضرور قبول کرے گا۔ حاضرین، ہم نے قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں توبہ و استغفار کی کیا اہمیت ہے اس کو دیکھا ہے۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان توبہ و استغفار کو لازم پکڑتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کے لیے کیا فائدے ہیں؟ بہت سارے فائدے ہیں، 2-4 فائدے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، دونوں کے اندر اللہ رب العالمین کامیابی عطا کرتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم اللہ کے دربار میں توبہ کرو، استغفار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر کوئی انسان توبہ و استغفار کو لازم کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کے دربار میں استغفار کرتا ہے، تو اس انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی خواہش ہے، ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ و استغفار کرتا ہے، توبہ و استغفار کو لازم کرتا ہے، تو وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ توبہ کا سب سے پہلا فائدہ ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ و استغفار کو لازم کرتا ہے تو انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس انسان سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ ہم میں سے کون سا انسان نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ہم میں سے ہر انسان کی خواہش ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ ہم اور آپ دنیا میں ماں باپ کی محبت کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں، بھائی بہنوں کی محبت کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو کچھ محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم اور آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر ہمارا رب ہم سے محبت کرنے لگے، اگر ہمارا رب ہمیں پسند کر لے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ جو انسان توبہ و استغفار کرتا ہے، جو انسان توبہ و استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، ایسا انسان یعنی اللہ رب العالمین ایسے انسان سے محبت کرتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ کے محبوب بنتے بنے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ توبہ و استغفار کو لازم پکڑیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے توبہ و استغفار کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گا جو انسان توبہ و استغفار کو لازم پکڑتا ہے۔ جنت بھی ہر انسان کی خواہش ہے۔ میں نے 3 فائدے شروع سے ذکر کیے، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی ایک انسان یہ بھی چاہتا ہے، اللہ سے محبت ہر انسان کی خواہش ہے، جنت یہ بھی ہر انسان کی خواہش ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس عمل کو لازم پکڑیں، توبہ و استغفار کو لازم پکڑیں۔ اگر ہم اور آپ توبہ
توبہ و استغفار کو لازم پکڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خود کہا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، یعنی جو انسان اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے، جو انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے بعد میں عمل صالح کرتا ہے، تین کام کرنے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اس کے بعد اللہ کے اوپر ہم اور آپ ایمان لائیں، وعمل صالحا، اس کے بعد میں نیک عمل کریں۔ اگر ہم اور آپ یہ تین کام کرتے ہیں، اللہ خود کہتا ہے فاولئک يدخلون الجنہ، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا۔ حاضرین، توبہ کی اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں۔ تین فائدے میں نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طرح سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مال میں برکت عطا کرے گا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں، اولاد میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ حاضرین، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ حاضرین، حسن بصری رحمہ اللہ ایک بہت ہی بڑے سلف گزرے ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے، تفسیر کے اندر یہ چیز موجود ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے، ان کی خدمت میں 4 آدمی آتے ہیں، چاروں آدمی الگ الگ شکایتیں لے کر آتے ہیں، چاروں آدمی الگ الگ شکایتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلا آدمی آ کر کہتا ہے، قحط سالی کی شکایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے حسن بصری، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ تم استغفار کرو۔ اس کے بعد میں دوسرا آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ رزق میں کمی ہو رہی ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ تم توبہ و استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آتا ہے، اولاد کی شکایت کرتا ہے، تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ تم توبہ و استغفار کرو۔ پھر اسی طرح سے جا کے چوتھے نمبر پر ایک آدمی آتا ہے، آ کر کے وہ شکایت کرتا ہے، باغ کی خشک سالی کی شکایت کرتا ہے، یعنی اس کا باغ خشک ہو چکا ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ اس انسان سے بھی کہتے ہیں کہ جاؤ تم توبہ و استغفار کرو۔ حاضرین، آپ دیکھیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں 4 آدمی آ رہے ہیں، چاروں کی الگ الگ شکایتیں ہیں، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ چاروں کا جواب ایک دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو۔ چاروں کا جواب ایک دے رہے ہیں۔ مجلس میں کوئی بیٹھے ہوئے تھے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ اے حسن بصری، آپ کے پاس 4 آدمی آتے ہیں اور چاروں نے الگ الگ شکایتیں کی ہیں اور آپ سب کا ایک ہی جواب دے رہے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا ہے، یعنی میں نے اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، اپنے طرف سے میں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ اس کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ قرآن مجید کی سورہ نوح کی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے استغفار کے فائدوں کو ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرے قوم کے لوگوں تم استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر کوئی انسان توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ یعنی چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین تمہارے مالوں کے اندر توبہ و استغفار کی وجہ سے زیادتی کرے گا۔ اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کے اندر بھی توبہ و استغفار کی وجہ سے زیادتی کرے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حاضرین، آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر بھی توبہ و استغفار کے فائدے ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی انسان توبہ و استغفار کرتا ہے تو آسمان سے اللہ رب العالمین بارش نازل کرتا ہے، اس کے مال میں اللہ رب العالمین برکت
اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی اولاد میں بھی زیادتی عطا کرتا ہے جو انسان توبہ و استغفار کو لازم کرتا ہے۔ حاضرین، یہ کچھ فائدے تھے، ٹوٹل میں نے آپ کے سامنے 6 فائدے توبہ و استغفار کے ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ و استغفار کو لازم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ حاضرین، چلیے ہم اور آپ کچھ واقعات دیکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر صحابہ کرام یا پھر صحابیات ہیں جنہوں نے توبہ و استغفار کو لازم پکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ دن میں 1 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، بخاری کی روایت ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرۃ۔ اے لوگوں، تم اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اے لوگوں تم اللہ کے دربار میں استغفار کرو، فانی اتوب فی اليوم مرۃ، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں۔ حاضر، یہ کون ہے جو دن میں 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو معصوم عاجز خطا ہیں، جن کے کوئی گناہ نہیں ہے، سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اس کے باوجود دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ سوچیں کہ ہم اور آپ کہاں پر ہیں، ہم اور آپ کہاں پر ہیں جس نبی کا کوئی گناہ نہیں، جس کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں، وہ نبی دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کر رہا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ بھی توبہ و استغفار کو لازم پکڑیں، کثرت کے ساتھ میں توبہ و استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ حاضر، اس کے علاوہ بھی واقعات بے شمار ہیں، چند ایک واقعات کی طرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں موجود ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا، جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ذہن میں آیا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جا کر کسی ایک انسان سے پوچھتا ہے، راہب کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین مجھے بخش سکتا ہے؟ تو راہب کہتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں بخشے گا۔ تو آدمی اس آدمی کو بھی قتل کر دیتا ہے، اب مکمل طور پر 100 ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی کسی ایک عالم کے پاس جاتا ہے، اس سے جا کر کے پوچھتا ہے، میں نے 100 آدمی کا قتل کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین مجھے بخش دے گا؟ تو عالم کہتا ہے، ہاں ضرور اللہ رب العالمین آپ کو بخش دے گا، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ جس بستی میں رہتے ہیں اس بستی کی صحبت اچھی نہیں ہے، برے لوگ زیادہ ہیں۔ دیکھو سامنے ایک بستی دکھائی دے رہی ہے، تم اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر تم چلے جاؤ گے، توبہ و استغفار کرو گے، اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ وہ آدمی اس بستی کی طرف جاتا ہی رہتا ہے، اسی وقت فرشتے آ پڑتے ہیں، اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، جنت اور جہنم کے فرشتے لڑنے لگتے ہیں۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں یہ آدمی نیک کام کی طرف جا رہا تھا، اچھے لوگوں کی طرف جا رہا تھا، ہم لے کر جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، ہم اس کو لے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے زمین کو ناپا جائے، زمین کو ناپا جائے۔ لمبا واقعہ ہے، بالآخر وہ انسان جنت میں چلا جاتا ہے، بالآخر وہ انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارا رب کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، جو انسان 100 آدمیوں کو قتل کیا ہوا ہے، اگر وہ انسان توبہ و استغفار کر سکتا ہے، یعنی اس نے نیت کی تھی توبہ کرنے کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ حضرت اسی طرح سے اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ خواتین میں اگر آپ لینا چاہیں تو جو بڑا مشہور واقعہ بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، ایک عورت تھی جو زناکار تھی، فحشکار تھی، بدکار تھی، لیکن وہ کیا دیکھتی ہے کبھی کہ ایک کتا پانی کی وجہ سے ترس رہا ہے، تو فوراً وہ عورت اپنے اوڑھنی کو مشکیزے کے اندر ڈال کر کے پانی کو پلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو بھی بخش دیتا ہے، اس عورت کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا غفور ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے دربار میں آ کر کے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، توبہ کرنے کی نیت بھی کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو معاف کر دیتا ہے۔
دیتا ہے اللہ رب العالمین اس انسان کو بخش دیتا ہے۔ حاضرین، توبہ کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس توبہ کیا کرتے تھے۔ اب آدم علیہ السلام کو لے لیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر بھیجا تو کہا کہ تم جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ، لیکن صرف اور صرف ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر دونوں جنت کہ اس نبی کے اللہ رب العالمین نے جس درخت سے منع کیا تھا اس درخت کے پاس چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں جنت سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد میں کیا کہہ کر کے دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم اور حوا علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، وترحمنا، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آپ خود دیکھیں آدم علیہ السلام نے، حوا علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں توبہ کی، اللہ کے دربار میں استغفار کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حاضر کہنے کا مقصد کیا ہے؟ توبہ و استغفار یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت ہے۔ توبہ و استغفار یہ صحابہ کرام کی صفت ہے۔ اگر کوئی انسان توبہ و استغفار کر لیتا ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت کے اندر بھی داخل کرتا ہے۔ حاضر اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ وہ دعاؤں کے اہتمام کریں۔ ایک دعا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ہے، ہم اور آپ لوگ دو سجدوں کے درمیان میں پڑھتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے رب اغفر لی ہے، یا پھر اسی طرح سے جسے ہم اور آپ سید الاستغفار کہتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ آخر تک یہ جو دعا ہے یہ سید الاستغفار یعنی استغفار کی سردار ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر کوئی انسان صبح میں اس دعا کو پڑھتا ہے، اگر شام تک اس کا انتقال ہو جاتا ہے، شام تک اگر وہ انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اگر کوئی انسان اس دعا کو شام میں پڑھتا ہے، صبح تک اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طرح سے ایک اور جو دعا ہے وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعا بھی ہے۔ اور اگر ہم اور آپ یہ تمام دعائیں نہ پڑھ سکتے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم اور آپ کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اتنا ضرور کہیں۔ حاضرین، یہ جو توبہ و استغفار ہے، استغفار کا تعلق نماز سے بڑا گہرا ہے۔ آپ خود دیکھ گئے، آپ دونوں سجدوں کی جو درمیان کی دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، ایک انسان کہتا ہے۔ یا پھر اسی طرح سے جب ہم اور آپ آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اس میں بھی ساری گناہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ میں اپنے نفسوں پر بہت زیادہ میں نے ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ اسی طرح سے جب ایک انسان نماز ختم کرتا ہے، نماز ختم کرنے کے بعد میں کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے نماز سے بھی استغفار کا بڑا گہرا تعلق ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ استغفار کو لازم پکڑیں۔ آخر حاضرین، میں آخری چیز بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ آخری چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان کا استغفار سے، توبہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ توبہ و استغفار کا ماہ رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ تعلق اس طرح سے ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، ابن حبان میں روایت موجود ہے، مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر کے آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کر کے آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کر کے آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے، پہلی مرتبہ ایسا کیوں کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ رہے ہیں،
آمین آمین کہہ رہے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترتے ہیں فوراً پوچھا جاتا ہے, صحابہ کرام سوال کر بیٹھتے ہیں, پوچھتے ہیں, دریافت کر بیٹھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھنے کی 3 وجوہات بیان کرتے ہیں, جس میں سے مجھے صرف اور صرف ایک وجہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں نے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے. جبریل امین میرے پاس آئے, آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جسے ماہ رمضان نصیب ہو, جسے ماہ رمضان مل جائے, ملنے کے باوجود اگر وہ انسان اپنے آپ کی بخشش نہ کروائے, اپنے آپ کی مغفرت نہ کروائے, ایسا شخص تباہ ہو جائے, ایسا شخص برباد ہو جائے, ایسا شخص ذلیل و خوار ہو جائے, اس شخص کی ناک کاپ آلود ہو جائے. جس شخص کو ماہ رمضان ملنے کے باوجود وہ توبہ و استغفار کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے. حاضرین, ہم اور آپ سوچیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان دیا, اللہ رب العالمین نے ہمیں ماہ رمضان مہیا کیا ہے. ہم اور آپ خود اپنا جائزہ لیں, کیا ہم نے اللہ کے دربار میں توبہ کی ہے, کیا ہم نے اللہ کے دربار میں استغفار کیا ہے, کیا ہم نے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی ہے. اگر ہم اور آپ نے آج تک اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس 4-5-6 دن مزید باقی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان دنوں میں اپنی بخشش کروا لیں. اگر اس کے باوجود اپنی بخشش نہیں کروائیں گے تو جبریل امین نے جو بد دعا دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہا ہے, یعنی وہ شخص تباہ ہو جائے, وہ شخص برباد ہو جائے, وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے, اس شخص کی ناک کاپ آلود ہو جائے, جس شخص کو ماہ رمضان ملنے کے باوجود وہ اپنے آپ کی بخشش نہ کروا سکے. حاضرین, آج کی ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے دربار میں توبہ کریں, استغفار کریں. اسی میں کامیابی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توبہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت ہے, توبہ یہ صحابہ کرام کی صفت ہے, توبہ یہ صحابیات کی صفت ہے. توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے گا. توبہ اگر کوئی انسان کرتا ہے, کوئی انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے, اس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ نے جتنی باتیں کہی ہیں سب سے پہلے مجھے, اس کے بعد میں آپ تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کے دربار میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, جب تک ہم تمام کو دنیا میں زندہ رکھ, ایمان اسلام پر زندہ رکھ, اور جو خاتمہ ہو خاتمہ الخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ عبدالسلام صاحب. اللہ تعالیٰ آپ سے امید رکھتے, اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ کام لیتے. ایک 5 منٹ کا وقفہ ہے, اگر کسی کو وضو وغیرہ بنانا ہو بنا لے, پھر انشاءاللہ قیام کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ لوگ انجوائنگ کے ساتھ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو غور سے سنیں اور اس کے معنوں کو یاد کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, اور جو رکوع اور سجود ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر سجدوں میں جو ہے دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ سے الفاظ کریں, اور جو بھی دعائیں یاد ہیں اس میں جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں. ان شاء اللہ 5 منٹ کے بعد جو ہے